ویلکم بیک ناظرین. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا آصف حسنین صاحب نے جو کہ رہنما متحدہ قومی موومنٹ کے. میرا سوال اب شرمیلا فاروقی صاحبہ سے. شرمیلا، اتنے معصوم شہریوں کا جن کا خون بہایا گیا ہے، سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا، آپ لوگوں کو ان کا خون کا حساب مطلب تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ان کا خون آپ لوگوں کی گردنوں پہ؟ صوفیہ، اس میں تو میرے خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب ہم ریاست کا حصہ ہیں اور اس وقت حکومت میں موجود ہیں تو اگر ایک فرد کی بھی جان جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر آتی ہے. ہم نے کبھی اس بات سے ڈینائی نہیں کیا. ہاں، اس کے پیچھے کیا کیا مسئلے مسائل ہیں اور کن کن ہاتھوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس طریقے سے یہ قتل و غارت ہوئی ہے، یہ واقعی شرمناک ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ریاست خاموش بیٹھی تھی یا حکومت خاموش بیٹھی تھی. حکومت اب کیا کرے گی؟ اب تو کمیشن بھی بن گیا ہے، اس کے اندر وہی والی بات ہے کہ اگر اس کے اندر چیف جسٹس انوالو ہو گئے، سندھ ہائی کورٹ انوالو ہو گئے، ہوم منسٹری کیا کرے گی صوبائی پہ؟ اپریشیبل بات ہے کہ کمیشن بن گیا ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے سمجھنے میں اس چیز سے ذرا سی قاصر ہوں کہ اس کمیشن کی سربراہی تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کر رہے ہیں. اس میں آئی جی بھی ہیں، پروونشل چیف سیکرٹری بھی ہیں، ڈی جی رینجرز بھی ہیں، لیکن اس کے اندر ایٹ لیسٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کا جو کردار ہے اس کو بھی بڑے واضح کرنا چاہیے تھا. آفٹر آل ہوم منسٹر بھی تو ہے نا، صوبائی وزیر داخلہ، ان کا کیا کردار ہے؟ چلے ان کا پتہ کرتے ہیں. نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے، ایک طرف اس ججمنٹ میں چیف جسٹس صاحب نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیے فوج جو مطالبہ کر رہی تھی کچھ جماعتیں کہ بلایا جائے، انہوں نے کہا جی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس کے مثبت نتائج نہیں رہے ماضی میں، اس کا سیاسی حل ڈھونڈیں. تو جب آپ سیاسی حل ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ جی سیاسی حل ہونا چاہیے، تو پھر سیاسی لوگوں کی نمائندگی وقتی ضرورت ہے. مجھے ذرا سا موقع دے، میں بشیر جان صاحب سے بھی یہی سوال کروں گی. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں جو لوگ اتنے مارے گئے ہیں، سیاست کی بھیڑ چڑھ گئے، اتنے زیادہ خون بہائے کراچی کی سڑکوں کے اوپر، کون حساب دے گا؟ ان خاندانوں کو کون حساب دے گا؟ جن بچیوں کے باپ مار دیے گئے، جن کے شوہر مار دیے گئے، بھائی مار دیے گئے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے صوفیہ، بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت جو بھی حکومت میں ہے ہم اس کے جوابدار ہیں، اور جتنا حصہ ہمارا حصہ ہے اتنے ہم جوابدار ہیں. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ متحدہ کا زیادہ حصہ ہے؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی حکومت میں ہم اس کے جوابدار ہیں، یہ عوام کو جو ہے سر و مال کا تحفظ جو ہے یہ حکومت کی جوابداری ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے، میں یہ سیاسی لیڈرز ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقبل ہمیں اگر اب بھی ہم اس کو کراچی میں امن و مال بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک اچھی اچیومنٹ ہوگی. اور جو ہوئی ہے، دیکھیں حکومت سے زیادہ سیاسی پارٹیوں کا، ہم جب کوئی حالت خراب ہوتے تو ہم 3 سیاسی پارٹیاں مل کر بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تینوں ہی یہ کراتی ہے. بات یہ ہے کہ نہیں بشیر جان صاحب، یہ الزام نہیں ہے. اس میں متحدہ انوالو ہے، عوامی نیشنل پارٹی انوالو ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی انوالو ہے، اس کے ساتھ یہ اس کے اندر سنی تحریک بھی اس گنگا میں ہاتھ کے لیے شامل ہوگی. نہیں، یہ میری ججمنٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، ابھی جسٹس صاحب نے کہا سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا. یہ پھر رپورٹیں جو ہیں اس کے اندر، یہ جو اتنے سارے ابھی یہ تو اس میں سے 3-4 پیجز ہی میں نے نکالیں گے، یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب یہ لکھا ہے کہ یہ الزام ہے ان جماعتوں کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا اسما جہانگیر صاحبہ نے جب سٹیٹمنٹ دیا تھا جا کے سپریم کورٹ کے سامنے کراچی میں، تو انہوں نے یہ کہا تھا، تو سپریم کورٹ نے ان کو کوٹ کیا. جسٹس صاحب، سپریم کورٹ نے اسما جہانگیر صاحبہ کا صرف بیان کوٹ کیا ہے. یہ ان کا نہیں کہنا کہ اس کے اندر متحدہ انوالو ہے، اے این پی انوالو ہے، اور پیپلز پارٹی اور اسلامی جماعتیں انوالو ہیں اس کے اندر، مذہبی جماعتیں. جسٹس صاحب کو شاید میری آواز نہیں آ رہی، آپ کیا کہیں گے آصف صاحب؟ جی جسٹس صاحب، آپ کو میرا سوال سنائی دیا کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسما جہانگیر صاحبہ کے بیان کو کوٹ کیا جا رہا ہے. کوئی متحدہ کا نام لیا گیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا نام لیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کا نام لیا گیا ہے، مذہبی جماعتوں کے نام لیے گئے، سبھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں. جماعت اسلامی، تمام پارٹیوں کے نام اس میں لیے گئے. دیکھیں، اس کا جواب بہت آسان ہے. پہلی بات یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے، چاہے ڈاکومنٹری پروف تھا، سرکاری لوگوں نے پیش کیا، یا مختلف پولیٹیکل پارٹی نے جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا، ان سب کو انہوں نے کوٹ کر دیا. اور لیکن دوسری ایک اس میں اہم بات ہے، انہوں نے فیصلہ نہیں دیا تو، لیکن بی بی ایک بات تو کلیئر ہے نا کہ یہ اگر 3 پارٹیاں وہاں پر حکومت میں تھی
اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا چاہے ان میں سے لوگ کر رہے تھے یا دوسری جماعتیں جن کا نام آیا وہ کر رہے تھے, تو ذمہ داری تو پھر ان پر ذمہ داری تو پھر بھی انہی کی آتی ہے. اچھا میں زعیم سے پوچھوں گی, زعیم آپ کا کیا خیال ہے, اب سندھ حکومت جو ہے فیصلہ آ گیا ہے, سندھ حکومت یہ فیصلے پہ عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں ایک تو میں جسٹس طارق صاحب کی تمام گفتگو سے ایگری کرتا ہوں. اگر آپ اس فیصلے کی روح کی طرف جائیں تو انہوں نے اونس جو ہے وہ کیٹیگوریکلی پلیس کیا ہے ان حکومت پہ. حکومت کون ہے؟ تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں پہ تشریف فرمائے, پیپلز پارٹی, ANP اور MQ. عرض یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے, ذاتی خیال ہے, غلط بھی ہو سکتا, کہ یہ فیصلہ بھی انہی فیصلوں کی طرح ان امپلیمنٹڈ جائے گا جیسے پچھلے فیصلے گئے, جو سپریم کورٹ نے کہا ہے, جو روایت ہے اس حکومت کی, فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے کیٹیگوریکلی اس حکومت کی انکمپٹنس, کرپشن اور ڈس آنیسٹی کی طرف اشارہ کیا. انکمپٹنس اس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے یہ ان حالات کو کنٹرول نہیں کر پائے. ڈس آنیسٹی اس بات پہ کہ یہ آج بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو اونس ہے وہ حکومت کا ہے. اور کرپشن اس لیے کہ یہ جو آرڈرز امپلیمنٹ کرتے تھے وہی پولیس بعد میں آرڈر امپلیمنٹ کر رہی تھی, اور وہ کرپشن ہی تھی جس نے اس پولیس کو ان آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے سے روکا ہوا تھا. تو میری صرف یہ عرض ہے کہ اس وقت خدارا سارے لوگ بیٹھے سوچے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, MQM نے, میں بالکل یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ MQM پہ پابندی لگائی جائے, یہ ہمارا ایمبٹ نہیں ہے, یہ انہوں نے بالکل درست کہا. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو آج اپنا رول اور طریقے سے ادا کرنا ہے, اور یہ بالکل صحیح بات کی انہوں نے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جس دن وہاں پہ رینجز آتے ہیں, اور آج بھی ایک کمیٹی جو قائم کی گئی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں, اور اس میں جس طرح شرمیلا بھی فرما رہی تھی کہ ہوم سیکرٹری کو یا ہوم منسٹر کو انوالو نہیں کیا گیا, تو وہ رائٹلی بیکاز وہ کانفیڈنس جو حکومتیں عوام کو بالکل اور عوام واپس حکومتوں کو دیا کرتی ہے, وہ اس حکومت نے پچھلے 3.5 برس میں سندھ اور مرکز میں پاکستان کے عوام کو نہیں دیا. اور اسی کانفیڈنس کی وجہ سے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اس کمیٹی کی نگرانی کریں گے. دیکھیں نا, جب آپ لوگ وہ ڈیلیور کرنے میں وہ ظاہری بات ہے کامیاب نہیں ہو سکتے, تبھی تو اس کو نوٹس لیا گیا, تو پھر یقیناً جوڈیشری ہیز ٹو پلے اے رول. ایگزیکٹلی. اچھا میں آصف حسنین صاحب سے یہ سوال کروں گی, اب جو لوگوں کو یہ نام آیا ہے ہر پارٹی کا, اس کے اندر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کے نام آئے ہیں, تو اب ان کو کیا آپ کی پارٹی اور تمام پارٹیاں یہاں پر موجود ہیں, سارے سٹیک ہولڈرز, اب وہ کیا الگ کریں گے اپنے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ججمنٹ آج سپریم کورٹ کی آئی ہے, بالکل ہم اس کا دل سے احترام کرتے ہیں, اور آج الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے اس حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو واضح ہونا بالکل ضروری ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا تھا, جس پر اس نے آج عبوری اپنی ججمنٹ دی ہے, جس کا تفصیلی آگے آنا باقی ہے. اس ججمنٹ میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دیگر پارٹیاں انوالو ہیں, دیکھیں انہوں نے صرف حوالہ دیا ہے, شرمیلا کی بات بالکل میں انڈوز کروں گا, انہوں نے حوالہ دیا ہے ان خفیہ اداروں کے حوالے سے کہ جی ان کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ پارٹیاں, ان کے کچھ لوگ ملوث ہیں, ان کا حوالہ دیا ہے. انہوں نے اپنی رائے نہیں دی ہے سپریم کورٹ نے کہ جی ایسا ہے. اس کا مقصد یہ ہے, نہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں اگر آپ کو یہ بات بتاؤں, ایک حوالہ 1992 میں بھی دیا گیا تھا, اور ایک حوالہ 1998 میں بھی حکیم سعید کیس کے بعد یہی کہا گیا تھا کہ جی ان سارے معاملات میں MQM انوالو ہے, لیکن وہی عدالتیں تھیں جس نے ان ساری چیزوں کو کلیئر کیا. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ 14 ستمبر کا الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگر MQM میں ایسے ایلیمنٹ شامل ہیں تو اس کو بالکل جو ہے وہ دور کیا جائے, اور اجازت حکومت کو, اجازت اداروں کو کس نے روکا ہے؟ آج 17 سال سے اس کراچی شہر میں رینجرز موجود ہے. مجھے بتائیں آج ہی یہ ساری باتیں 6 مہینے میں ہو رہی ہیں, اس سے پہلے 16 سال میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ اچھا مجھے وہ آپ کی بات صحیح ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اجمل پہاڑی کے بارے میں اب آپ لوگوں کی کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں اجمل پہاڑی ہو یا کسی کا بھی واقعہ ہو, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں لے کر جائیں. اگر آپ GIT رپورٹ اور انویسٹیگیشن رپورٹس کے اوپر ہی آپ نے فیصلے سنانے ہیں, تو وہ تو GIT رپورٹ ہی پہ دیا ہے نا آپ لوگوں نے, تو میں اور آپ اگر GIT رپورٹ جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ پریس کانفرنس میں یہ بات کہی گئی. بالکل بالکل, اور آج بھی ہم کہتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو GIT رپورٹس ہیں وہ انویسٹیگیشن ہے, ایک رپورٹ ہے,
وہ کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. آپ عدالت میں لے کر جائیں اس آدمی کو, جس آدمی کو آپ میڈیا پہ لا سکتے ہیں, جس آدمی کی ویڈیو بنا سکتے ہیں, اس کو عدالت میں لے کر جائیں اور اس کو ثابت کریں. لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کئی عرصے سے, کئی ادوار سے یہ ایک وتیرہ قائم ہو گیا ہے کہ کسی طرح کسی بھی جماعت کو اگر سائیڈ لگانا ہو تو اس کو کنارے کرنا ہو. دیکھیں ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل جماعت ہے جہاں پر ہم نے کب اس کی سپورٹ نہیں کی. ہم تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے فلی اختیارات ہے, کس نے منع کیا ہے؟ آپ اس کو لے کر آئیں, عدالت میں لے کے جائیں, اور اگر اس کے خلاف ثابت ہو تو ایم کیو ایم نے تو نہیں روکا ہے. آج اگر آپ نے یہ سارا آپریشن شروع کیا, کل بھی شروع کر سکتے تھے. کل بھی ایم کیو ایم یہ کہہ رہی تھی جب یہ قصبہ پہ واقعات ہو رہے تھے, جب دیگر علاقوں میں واقعات ہو رہے تھے, تو ایم کیو ایم نے کہا بھائی یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, آپ جا کر اس کو کریں. اور جو بھی ادارے اس کو کر سکتے ہیں, خواہ وہ رینجرز ہو, انتظامیہ, وہ آ کے کرے. ہم نے تو منع نہیں کیا. ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا کہ اگر کوئی غلط کاموں میں ایم کیو ایم کے لوگ اپنے طور پر اس کی ذاتی طور پر انوالو میں, تو اس کو جو ہے اس کو نہ کریں, بالکل لفٹ کریں, پکڑیں. چلیں مجھے آصف صاحب موقع دیں. فی الحال وقت ہوا ناظرین مختصر سے وقفے کا, اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.